الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه من شجرة من يقطين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر جس کو سورت الصافات کہا گیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صاحب الحوت کو کوئی ملامت نہ کرے، اللہ کا نبی ہے اور اس نے غصے میں آ کر اپنا مکان چھوڑا اور کشتی میں سوار ہوا، کشتی پکڑی گئی اور انہوں نے قرع ڈالا۔ 3 دفعہ حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ قرع ڈالا، تینوں دفعہ یونس ابن متی کے نام کا نکلا، تو انہوں نے اس کو دریا میں اتار دیا۔ دریا میں اتارا تو خدا کی طرف سے ایک حوت کہ ویل مچھلی آئی اور اس میں لقمہ بنا لیا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تمہاری خوراک نہیں ہے۔ تو اس وقت خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں ہمیں پکارا، فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ نبی پر الہام ہوتا ہے، اللہ کا وہ نبی ہے اور اس پر الہام ہوا کہ تم دریا کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی تسبیح بولو، تو اس نے بولا سبحانک، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تسبیح اگر وہ نہ بولتا تو قیامت تک وہ مچھلی کی پیٹ میں رہتا۔ تو جب مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک انسان رہتا ہے تو کتنے دن رہا، مفسرین نے اس پہ بہت ساری تفصیلیں لکھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا عنوان ہے، اور ایک جانور کے پیٹ میں ایک جاندار چلا گیا تو وہ کتنے دن زندہ رہا۔ تو اس کا واقعہ سائنس سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ یورپ کے مختلف سائنس کے آلات سے مزین بڑی بڑی بحری جہاز ان بڑے ویل مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں، تو شکار کرنے والوں کی ایک بڑی کشتی ایک بڑی ویل مچھلی نے الٹ دی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے بندے ڈوب گئے، اور اس کا کپتان بھی ایک بڑی ویل مچھلی کا لقمہ بن گیا۔ پیچھے سے ایک اور بڑی کشتی جب شکار کر رہی تھی تو وہی وہ جو حوت ہے یا ویل مچھلی ہے وہ اس کے شکنجے میں پھنس گئی، اور دوسرے دن وہ پھنسی تو اور انہوں نے اس کو پکڑا، اور اس کو جب اس کو جراحت کی، کاٹا، تو اس کے جب پیٹ نکالا گیا تو اس کے اندر وہ اگلے جہاز بحری جہاز کا جو کپتان تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، بے ہوش تھا، اسے ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ 3 دن تک تو مجھے ہوش رہا، کہ جس وقت میں اس میں پیٹ میں پہنچا تو ایسے گویا کہ فوم کی طرح کے اس کی جلد تھی، میں اس کے اوپر مزے سے بیٹھا رہا، آکسیجن مجھ کو آتی رہی۔ ٹھیک تیسرے دن پھر میں آلودگی تیاری ہوئی، میں بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ اس کے پیٹ میں وہ ہسپتال میں پہنچا، اور وہاں سے اس نے یہ سٹوری سنائی کہ کم سے کم اس کے پیٹ میں 3 دن رہا، تیسرے دن بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال سے نکالا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے نظام کی خبریں ہیں، جو تم نے دیکھا اس کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور جو تم نے نہیں دیکھا اس کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور اس کی خبریں 1400 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی شہادت جدید سائنس دے رہی ہے کہ خدا جس چیز کو کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھی لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ وہ ہے، تو اس کو تسلیم کر لو۔ تو یوں ہمیں ایمان بناتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پہنچا، اور وہ پھر یا وہ ساحل پہ اتارے گئے تو ان کے جسم زخمی تھا،
تو پھر خدا نے اپنی قدرت سے اس کے اندر ایسی بیل اتار دی، یقطین کہتے ہیں کدو کی بیل کو جس کا تنا نہ ہو، اور وہ بیل بڑے بڑے پتوں والی اس پہ پہنچ گئی اور اس کو کور کر لیا، نظر بھی کسی کو نہیں آیا۔ اور پھر دوسرا ہے کہ لڑنے والی کاٹنے والی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان تک نہ پہنچ سکیں اور وہ ان سے محفوظ رہے، اور کدو کے ذریعے سے خدا نے اس کی حفاظت بھی کی، اس کی خوراک بھی بنائی، اور پھر وہ اس سے سلامت بیدار ہوئے، اور پھر قوم ان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی، اور پھر دوبارہ ایک ٹائم تک وہ ان کی طرف خدا نے تعلیمات دیں اور ان کو پہنچایا۔ ہمارے آج اس ولاگ کے ذریعے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو خدا نے 1400 سال بتائیں وہ سائنس کے دور میں آ کے وہ خدا کی قدرت کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں، تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ہمارا یہ ولاگ آپ ضرور آگے کنوے کریں، اور اس میں صفی الرحمن الوانی اس کا یہ چینل کا نام ہے، سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات کا جو آگے بیان کرتا ہے وہ اس میں پورا ثواب پاتا ہے۔